شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک شخص آیا اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو۔ تو میں نے اس شخص کے لیے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی تو اس پر انہوں نے اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ تو میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو میں نے ان کو وہ بتلا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تو انہوں نے اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو، ایک بڑی مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ تو میں نے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو میں نے ان کو وہ بتلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تو انہوں نے اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ پھر کہا، ترجمہ یعنی آنے والی مصیبت کے لیے میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ضرور ایسا ہوا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر ہی کا معاملہ فرماتے تھے۔ البتہ اگر کسی شخص کی طرف سے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے لیے یعنی فرمان خدا بندی کی تعمیل میں اس مجرم کو سزا دیتے یا سزا دینے کا حکم فرماتے تھے۔